ناحق قتل مسلم کی سزا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کے ناحق قتل میں زمین اور آسمان والے سب بھی مل جائیں تو ان سبوں کو اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں گرائے گا۔ خالی یہ تھوڑی جس نے فائر کیا وہی قاتل ہے، ان مانو کر جس نے اس کو اشارہ کیا، جس نے اس کا تعاون کیا، یہ پوری جو جال ہے نا، پوری ٹیم، یہ سب ذمہ دار ہے جو اس قتل میں شریک ہے، قتل ناحق میں۔ تو قتل ناحق کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ اغوا کر جاتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، پھر پیسے نہیں ملے مرضی کے تو مار دیتے ہیں، بعض اوقات پیسے لے کر بھی چھوڑتے نہیں، مار دیتے ہیں۔ لوگوں کے دل جلانے والے، فائرنگیں کرنے والے، دہشت گردیاں کرنے والے۔ اپنا تجربہ میرا جو دیکھو، میری تو عمر نکل گئی، تو میرا تجربہ یہ کہ یہ زیادہ جیتے نہیں ہیں، یہ جلدی مرتے۔ ایک دہشت گرد ہے نے دہشت گردی کی تو دوسرا دہشت گرد اس کو مار دیتا ہے، تیسرا پھر اس کو مار دیتا ہے، انتقامی کارروائیاں۔ تو اس طرح مطلب یہ ترکیبیں چلتی رہتی ہیں، یہ اس میں عبرت نہیں ہے۔ ظلم سے چھینا ہوا مال اور حرام مال، تو یہ اس میں نہ برکت ہے نہ یہ مطلب کسی کام کی ہے۔ ٹینشن ایسے شخص کو کوئی مجھے مار دے گا، مجھے کوئی مار دے گا، وہ بچتا پھرتا ہے چوہے کی طرح، کبھی اس بل میں گھستا ہے کبھی اس بل میں گھستا ہے، اس کو مطلب یہ کہ قرار نہیں ہوتا۔ پھر مزید گناہ سکون پانے کے لیے شرابیں پینا یا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں ہی جھکنا ہوگا، تو یہیں سے پناہ ملے گی، ورنہ آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ آپ کا لیڈر بچا سکتا ہے نہ دنیا کا کوئی لیڈر، گیدڑ نما لیڈر آپ کو بچا سکتا ہے، مار ڈالتے ہیں اس کو بھی۔ اور پھر یہ عذاب قبر اور سانپ اور بچھو، آگ، جہنم کی آگ، قیامت کا عذاب، کیا کیا برداشت کرو گے؟ میں تو آپ کی ہمدردیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سنبھل جاؤ، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی گولی مار دے۔ قانون نافذ کرنے والے سب بے ایمان نہیں ہیں، ان کے ہتھے چڑھ گئے کسی دیانتدار پولیس کے تو بھی سمجھو کہ تم سریوں کے پیچھے، اور پھر شاید پھندا گلے میں ہوگا، اور پھر رونا، بلکنا، تڑپنا، معافیا مانگنا، کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکے گا۔